السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیاز 3-4 سال پہلے میرا ڈرائیور تھا۔ گاڑی بہت صاف رکھتا تھا، گھر کا چھوٹا موٹا پلمبرنگ کا کام بھی کر دیتا تھا، خراب انرجی سیور بھی ٹھیک کر لیتا تھا، پانی والی موٹر کی ریپیئرنگ بھی جانتا تھا۔ الغرض ہر کام میں کچھ نہ کچھ ماہر تھا سوائے ڈرائیونگ کے۔ اس معاملے میں اس کے اپنے ہی اصول تھے۔ مثلاً گاڑی ریورس کرتے ہوئے وہ شیشوں کی مدد لینے کا قائل نہیں تھا۔ جو ہی ٹھا کی آواز آتی خود ہی سمجھ جاتا کہ گاڑی اب مزید ریورس نہیں ہو سکتی۔ اس کے اکثر کام میرے ذمے تھے۔ مثلاً شام کو کسی ڈنر میں جانے کے لیے خود ہی گاڑی لے کر نکل جاتا تو اکثر اس کا میسج آتا، سر جی آتے ہوئے آدھی ڈبے سگریٹ لیتے آئیے۔ ایک دفعہ میں رات کو دیر تک کام کرتے ہوئے مجھے بھوک لگ گئی۔ میں نے اسے 300 روپے دیے اور مارکیٹ بھیجا کہ 2 برگر لے آؤ، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے۔ موصوف نے واپسی پر 150 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور فرمایا اس کے پاس صرف میرا ہی برگر بچا تھا، آپ کا نہیں ملا۔ نیاز کو بلا وجہ ہارن بجانے کی بیماری تھی۔ ایک دفعہ مجھے شک گزرا کہ اس نے کافی دنوں سے گاڑی کا انجن آئل تبدیل نہیں کیا۔ میں نے کہا ذرا بونٹ کھولو۔ اس نے فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور بونٹ کا بٹن کھینچ دیا۔ میں نے آئل چیک کیا، واقعی بدلنے والا ہو گیا تھا۔ اتنے میں اس نے ہارن پر ہاتھ مارا۔ ایک تو بونٹ کھلا ہوا تھا، اوپر سے میں لگ بھگ ہارن کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ پاس کی آواز آئی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سامنے بلٹ ٹرین آ گئی ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور کان بند ہو گئے۔ میں نے کربناک چیخ ماری اور چکر کھا کر پوری ذمہ داری سے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نیاز بھکلا کر باہر نکلا اور جلدی سے مجھے اٹھایا۔ میں نے ادھ کھلی آنکھوں سے نیاز کو دیکھا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، مما میں کہاں ہوں؟ نیاز سمجھ گیا کہ میں ہوش میں نہیں ہوں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بونٹ میں سے ریڈیٹر والی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا اور میرے منہ پر چھینٹے مارے۔ ہوش بحال ہوتے ہی میں اس پر برس پڑا کہ گیراج میں کھڑی گاڑی کا ہارن بجانے کا کیا تک ہے۔ وہ سہم کر بولا، میں تو صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تیل پانی ٹھیک ہے نا؟ نیاز کوئی نشہ بھی کرتا تھا اور اکثر مختلف بہانوں سے مجھ سے پیسے آڑتا رہتا تھا۔ چونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گاڑی چلاتے ہوئے وہ کس عالم میں ہے، لہٰذا سختی سے ہدایات تھی کہ ڈرائیونگ کے دوران آرام سے اپنی لائن میں رہنا ہے، کسی گاڑی کے ساتھ ریس نہیں لگانی۔ ایک دن میں پچھلی سیٹ پر لیپ ٹاپ کھولے ایک اسکرپٹ پڑھ رہا تھا۔ اچانک گاڑی میں نیاز کی آواز گونجی، سر جی دعا کرے بچی بچ جائے۔ میں اتنے زور سے اچھلا کہ میرا سر گاڑی کی چھت سے جا ٹکرایا۔ کون سی بچی ہوئے؟ کسی بچی کو گاڑی کے نیچے تو نہیں دے دیا؟ نیاز نے فوراً تسلی دی، نہیں صاحب جی، اپنی بچی کی بات کر رہا ہوں۔ میں چونک اٹھا، کیا ہوا تمہاری بچی کو؟ نیاز نے آہ بھری، بس جی گاؤں سے بیوی کا فون آیا تھا، بچی کی طبیعت خراب تھی، ہسپتال لے کر گئے تھے لیکن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں سکتے میں آ گیا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی نیاز کئی دفعہ بچی کے علاج کے نام پر پیسے لے کر گاؤں بھیجنے کی بجائے جوئے میں لٹا چکا تھا، لیکن بہرحال وہ باپ تھا اور ایک باپ اپنی بچے کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ آفس پہنچ کر میں نے کچھ سوچا اور نیاز کے چھوٹے بھائی سعید کو فون ملایا۔ سعید گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا کہ تمہارا بڑا بھائی بتا رہا تھا کہ تمہاری بھتیجی کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ سعید خوشی سے بھرپور آواز میں بولا، ہاں جی بالکل جواب دیا ہے۔ اس کا لہجہ سن کر میں بکلا گیا۔ کیا کہا ڈاکٹروں نے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ اب بالکل ٹھیک ہے، اسے گھر لے جائیں۔ میں نے فوراً فون بند کیا اور غصے سے نیاز کو بلایا۔ نیاز صاحب اندر تشریف لائے اور میرا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ کوئی اور جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری اس کے چھوٹے بھائی سے کیا بات ہوئی ہے۔ نیاز نے فوراً دانت نکالے،
جی سر جی، میں بھی تو یہی بتا رہا تھا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اب علاج کی کوئی ضرورت نہیں، بچی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں نے دانت پیسے اور پاس پڑا ہوا پیپر ویٹ اٹھا کر نیاز کی طرف پھینکا، جو اس نے نہایت مہارت سے کیچ کر کے بڑے ادب سے دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں چھلانگ مار کر باہر نکل گیا۔ 2 ہفتوں بعد اس نے بتایا کہ بچی پھر بیمار ہو گئی ہے اور دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا کتنے کی دوائیاں آئیں گی؟ جھٹ سے بولا 2000 کی۔ میں نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، اپنی بیوی سے دوائیاں پوچھو، میں یہیں سے کوریئر کروا دیتا ہوں، کل مل جائیں گی۔ نیاز نے کن پٹی کھجائی۔ سر جی، میری بیوی تو ان پڑھ ہے۔ میں نے دوسرا حل پیش کیا۔ چلو پھر ایسا کرو کہ اس سے کہو میڈیکل سٹور والے کے پاس نسخہ لے جا کر مجھ سے بات کروا دے۔ نیاز نے کن پٹی پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور اٹکتے ہوئے بولا، سر جی، میڈیکل سٹور تو شہر میں ہے اور ہمارا گاؤں شہر سے 20 میل دور ہے۔ میں نے غور کیا اور تیسرا حل پیش کیا۔ اوکے، بیوی سے کہو گاؤں میں کسی پڑھے لکھے کے پاس چلی جائے اور میری بات کروا دے، میں اسے دوائیوں کے نام پوچھ لوں گا۔ نیاز اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا جلدی سے بولا، اچھا جی۔ شام کو دفتر سے واپسی پر اچانک مجھے صبح والی بات یاد آئی۔ میں نے پوچھا، نیاز، تم نے بیوی کو فون کیا تھا؟ آہ بھر کر بولا، ہاں جی، وہ گئی تھی گاؤں کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ ہم کیوں تمہیں نسخہ پڑھ کر بتائیں۔ نیاز کا جواب سن کر حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ نیاز، گاؤں میں تم ایسا کیا کر کے آئے ہو کہ لوگ تمہارا کاغذ کا ایک ٹکڑا تک پڑھنے کو تیار نہیں؟ نیاز نے کائنات کا عجیب و غریب جواب دیا، سر جی، غریب کا نسخہ کون پڑھتا ہے؟ اگلا سارا دن میرا اسی کشمکش میں گزرا کہ کیا کروں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین تھا کہ نیاز پھر فراڈ کر رہا ہے۔ شام کو اس نے ایک ہولناک خبر سنا دی کہ بچی کی طبیعت اچانک شدید خراب ہو گئی ہے اور اب اسے خون کی 2 بوتلوں کی ضرورت ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تصدیق کے لیے اس کے چھوٹے بھائی کو فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ نیاز، بچی کی عمر کتنی ہے؟ وہ جلدی سے بولا، سر جی، 6 مہینے۔ مجھے غش پڑتے پڑتے بچا، 6 مہینے؟ اور 6 مہینے کی بچی میں تو 2 بوتل کی خون کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ نیاز کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور پھر اس نے جو حملہ کیا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ وہ بھکلا کر بولا، سر جی، اصل میں ½ لیٹر والی 2 بوتلیں لگی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا، بس اتنا یاد ہے کہ 3-4 منٹ بعد ہم دونوں شہر کی مصروف ترین سڑک کے فٹ پاتھ پر تیز تیز واک کر رہے تھے، وہ آگے اور میں پیچھے تھا۔ غالباً میرے ہاتھ میں اینٹ بھی تھی۔ یہ اینٹ آج بھی اپنے شکار کو ترس رہی ہے۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔